اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سامنے آ رہی تو بیان ہوگا قبر کی پہلی رات۔ اللہ اکبر، یہ عنوان سنتے ہی، اس کا نام لیتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر انسان کو وہ قبر کی پہلی رات آنی ہے، لیکن تیاری کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ الغاکم التکاثر، مال کی ہوس نے، مال کی لالچ اور طمع نے، مال کی بہتات یعنی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا۔ ہر وقت 99 کے چکر میں پڑا ہوا بندہ کہتا ہے جی 99 روپے ہو گئے، 100 کب پورا ہو، 99 100 ہو گئے، 1000 کب پورا ہو، 99 1000 ہو گئے، لاکھ کب پورا ہو۔ ہر وقت 99 کے چکر میں ہائے مال، ہائے مربے، ہائے میری کوٹھی بنگلہ، میری کار، فلاں میرا کاروبار، میرا بزنس، دنیا دنیا، ہائے مال، ہائے مال، اس تیری ہائے ہائے میں تجھے برباد کر دیا۔ قرآن کہتا الغاکم التکاثر۔ ایک اور دوسرا ترجمہ حدیث پاک میں آتا گئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس دو جنگل سونے چاندی کے، زر و جواہرات کے، درم و دینار کے، ریالوں ڈالروں کے، روپے پیسے کے، دولت کے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں، پھر بھی یہ بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا اور اس کا پیٹ یا تو جہنم کی آگ بھرے گی یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ، قبر کی مٹی کے علاوہ یا جہنم کی آگ کے بغیر اس کا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے، یہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اس کو کنز کہا گیا ہے، خزانہ جوڑا ہوا خزانہ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہی مال تیرے پیچھے گنجا چھانپ بن کر لگ جائے گا، اور یہ آگے آگے بڑا چودھری صاحب، بزنس مین، مل آنر، بہت بڑا کاروباری، بڑے پیٹ والا آگے آگے لگ کر کے دوڑ رہا ہوگا، اس کو آگے آگے لگا کر کے دوڑایا جا رہا ہے، اس کی پریڈ کروائی جا رہی ہے پوری مخلوق کے سامنے۔ بلاخر حدیث پاک میں آتا ہے یہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کی ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ الغاکم التکاثر، اس کی تفسیر میں 2 حدیث بیان کی، آگے بات چلاتے ہیں کہ الغاکم التکاثر، ہائے مال، ہائے دولت کرتے کرتے، ہائے دنیا نہیں رجتا، نہیں سیر ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، ہائے ہائے کرتے ہوئے زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی قبروں میں چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ ہے مطلب حتیٰ زرتم المقابر کا، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا، مطلب ہے کہ فوت ہو گیا، مگر مال مال کرتے ہوئے، دنیا دنیا، میرے بینک بیلنس، میرے مربے اور میری کاریں اور میری کوٹھیاں بنگلے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے کبھی غور نہیں کیا۔ الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ تدل علی عذاب القبر، یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، اس سے
عذاب قبر مراد ہے. ثم کلا سوف تعلمون. اس آیت سے عذاب جہنم مراد ہے. عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، میں الگ الگ عنوان پہ مضمون پہ پیرا دینے والا طالب علم ہوں. عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، اور قبر جنت بھی جہنم بھی الگ مضمون ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا الگ عنوان ہے. فکر آخرت الگ عنوان ہے. یہ الگ الگ ٹاپک پہ مختلف مواقع پہ بیان ہوتا رہتا ہے. عالم برزخ ایک الگ بیان ہے. تو کیا بیان کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف قبر کی پہلی رات. توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. اللہ ادھر دیکھنا. اللہ اللہ اللہ. قبر کی پہلی رات کو سننے والوں ذرا غور سے توجہ سے بات سننا. ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات وہ ایک نہ ایک دن آ کر کے رہے گی. میرے بھائی توجہ فرمانا، غور سے بات سننا. اللہ اکبر. اللہ. پھر میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا. یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب قبر میں، عذاب قبر کے بارے میں شک میں تھے. توجہ فرمانا. شک کیا کرتے تھے عذاب قبر کے بارے میں. حتی نزلت هذه الآیات، حتیٰ کہ یہ سورت، یہ آیات نازل ہو گئی. کون سی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس کے بعد ہمارا شک دور ہو گیا. اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا. یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر. مسافران راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے، تھکے غم ان کو جگا جگا کر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر کی پہلی رات سماعت فرمانے والوں، قبر پکارتی ہے. قبر کی پکار سنتے جانا. اللہ اکبر. قبر کہتی ہے میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آ کر کے رہتی ہوں، ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور ان قریب تم کو بھی پیش آ کر رہوں گی. قبر کہتی ہے اور میں نے تجھے اپنے آنے سے باخبر کر دیا، اپنے آنے کی اطلاع دے دی. میں نے بتلا دیا تجھے، اپنی آمد کا پتہ دے دیا. میں خاک کے نیچے سخت اور اندھیری رات ہوں. پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا. میں بھول گیا. میری توبہ. اس وقت یہ نہ کہنا مجھے پتا نہیں، میں بھول گیا، مجھے معلوم نہیں. یاد رکھو پھر اس چیخنے اور چلانے کا، رونے دھونے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا. اگر روشنی چاہتا ہے قبر کے اندھیرے کے لیے، چراغ حیدرآباد سے لے کر کے آنا. حیدرآبادیا کراچی میں بسنے والے
کراچی سے چراغ لے کر کے آنا، کہاں سندھ کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں بسنے والے ادھر سے چراغ لے کر کے آنا۔ ارے دنیا میں رہنے والے چراغ روشنی چاہتا ہے تو ادھر سے لے کر کے آنا۔ یاد رکھو یہ چراغ جلتا گئے نماز کے ساتھ، یہ چراغ جلتا گئے روزے کے ساتھ، اس میں آئل کوئی سرسوں کا آئل، اس میں ڈیزل یا مٹی کا آئل استعمال نہیں ہوتا۔ یہ چراغ جلے گا حج کے ساتھ جلے گا، زکات ادا کرنے سے جلے گا، یہ چراغ جلے گا یہ قبر میں کام آئے گا، رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے سے چراغ جلے گا، یہ چراغ جلتا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ چراغ جلتا گئے نیک اعمال سے، یہ چراغ جلتا گئے نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے، یہ چراغ جلتا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، اور یہ چراغ جلتا گئے اپنے نفس کی مخالفت سے۔ پھر میں کیوں نہ کوئی کہوں کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، کر زمین کے، قبر کی پہلی رات ہے نا، کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو نے بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے گئے کر لے آج کل۔ بس پھر موقع نہیں، اس کے بعد اللہ نے مہلت دیے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جناب کہ جس دن وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ جناب اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت ناک گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جنہوں نے نہیں بھولا یہ قبر کا مقام، یہ قبر اندھیروں والا دہشت ناک مقام جو نہیں بھولے، ان کی ایک مثال دیتا چلا جاؤں نالج کے ساتھ۔ دیکھنا ایک بندہ آتا گئے، ایک بدوی آیا، عرابی آیا، حضرت حسن سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ، نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدوی آتا گئے، آ کر کے کہتا ہے پیارے حسن میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے بیت المال سے اونٹ دلوا دیجئے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اونٹ کے پیسے اس کی رقم واپس کر دوں گا، میرا بھی کام چل جائے گا، ادھار لیتا ہوں واپس کر دوں گا، بھیک نہیں مانگنا، بھیک نہیں مانگتا ہے جی، ادھار لوں گا، ادھار ہے جی، محنت مزدوری کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی میں امیر المومنین سے بات کروں گا، پہلے تو آپ مہمان ہیں، بیٹھے کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا لینے کے لیے چلے گئے، دیکھتے ہیں مسجد کے کچے سین میں ایک فقیر تھا بیٹھا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، غبار آلود اس کے چہرے پر غبار ہے، اٹا ہوا چہرہ اور پھٹے ہوئے کپڑے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ فقیر نہیں، یہ تو امیر لگتا ہے، ضمیر کی آواز یہ ہے کہ یہ تو امیر ہے، فقیر نہیں، برکہ دیکھنے میں فقیر ہے۔ ایک پیالہ لکڑ کا رکھا ہوا ہے، اس میں پانی، اپنی گتھلی تھیلی سے نا کچھ ٹکڑے، خشک ٹکڑے وہ اس میں بھگوتا ہے، پانی میں جب گیلے ہو جاتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں، وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ کھانا لے کے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا مہمان کے لیے بڑا پرتکلف تھا، اس میں سرید بھی تھا، کچھ شوربہ بھی تھا، کوئی گوشت وغیرہ بھی تھا، اچھا کھانا، پنیر وغیرہ اچھا کھانا، روغن بھی تھا کچھ۔ تو جناب اس کا دل چاہا کہ اس فقیر کو بھی بیچارہ چھوٹے ٹکڑے کھا رہا ہے، اس کو بھی بلا لیں دسترخوان پہ، لیکن میزبان سے پوچھنا ضروری ہے، میزبان سے پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں حسن یہ فقیر ہے مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کو بھی بلا لیں دسترخوان پہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں یہ فقیر نہیں، یہ تو امیر ہے، یہی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر، یہی امیر ہے، اللہ اکبر، لگتا دیکھنے میں لگتا فقیر ہے، ضمیر سے پوچھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ امیر ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی جو بیت المال سے انہیں وظیفہ ملتا ہے اس میں سے یہی کھا سکتے ہیں، اتنا کہ ان کو بس کھانا مل سکتا ہے، میسر آ سکتا ہے، آپ مہمان ہیں، یہ آپ کا ہی کھانا ہے، ان کا نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی جی بہت بری چیز ہے، لیکن دیکھنا سمجھو فرمانا ذرا، ایسے لوگ ہیں جن کو قبر کی تنہائی کا فکر تھا، قبر کی پہلی رات یاد تھی، ایک نہ ایک دن لاکھوں من مٹی کے نیچے آنا گئے، اس لیے جناب دیکھنا غور کرتے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ جس دن اللہ اکبر قبر کی میں بات کر رہا تھا، قبر کہتی ہے میں مقام ہوں، وحشت کا گھر ہوں، تنگی کا گھر، کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جناب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو یہ قبر سے آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم تو کتنا غافل تھا، تو بڑی بے دردی کے ساتھ ساری عمر میرے سینے کو رونتا رہا جناب، اور حالانکہ تو جانتا تھا تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر رنج ہی رنج، کلفتیں ہی کلفتیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصائب ہی مصائب، میں وہ دہشتناک ہیبتناک جگہ ہوں کہ جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا گئے، لیکن افسوس تو نے کبھی نہ سوچا۔ قبر کہتی ہے میں مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، اللہ اکبر، اور پھر ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ پھر کیا کسی جناب شاعر نے پنجابی زبان میں کیا نقشہ کہتا ہے، اے دل غافل قد تک ویکھے دوئے تازیاں باغ باراں، اے غافل دل کب تک دیکھتا رہے گا تو یہ تازی باغ و بہار، یہ تازہ قسم کی باغ و بہار کب تک دیکھتا رہے گا، اے دل غافل قد تک ویکھے دوئے تازیاں باغ باراں، قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیارے یاراں، او کبھی تو آ کر کے دیکھ لے اپنے پیارے یاروں کا حال کہ ان کا حال کیا بنا ہوا ہے۔ اے دل غافل، اب تو سمجھ آ گیا نا جن کو، اے دل غافل کب تک دیکھیں تو یہ تازیاں باغ باراں، آ قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیارے یاراں، جناب اللہ اکبر، اللہ خاک لبیڑے قبراں اندر تن من کفن انہاں دے، بھر گئی سرمے دانی وانگو مٹی بچ ہڈاں دے، آپ علیحدہ ہو گئے، سلیس زبان میں وہ مشکل لفظ سے وہ کاٹ دیے اس میں پنجابی کے، آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منہ نین پیارے، پاسے پرنے پے قبر وچ ناز کماون والے، مٹی نہیں پڑنے دیتے، ایسے بال نہیں پڑنے دیتے اپنے کپڑوں کو، جناب مایا نہیں اترنے دیتے کاٹن سے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اب جناب سائیڈ کی طرف پاسے پڑنے کا مطلب سائیڈ میں پڑے ہوئے، سائیڈ لیے ہوئے، پہلو پہ لیٹے ہوئے، پاسے پرنے پے قبر وچ ناز کماون والے،
سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے سونے سونے سرخ بستروں پہ آرام کرنے والے آج سانپوں کا اژدہاؤں کا مسکن ان کا بھی مسکن وہی بن گیا گئے اژدہاؤں سانپوں کے مسکن میں جا کے ڈیرا لگا لیا ہے یہ کیا مطلب اس کا کہ پاسے پرنے پہ قبر وچ نازک ماون والے سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے ایسے رخساروں سے خون چڑھتا تھا ایسے جناب سرخ رخساروں والے بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے پیلے ہو گئے کینسر وانگو موت جدوں آ گھیرے رنگتاں اڑ گئیں سرخیاں ختم ہو گئیں اب تو ڈرونی سی شکل بنی ہوئی ہے اللہ اکبر قبر میں دفن کرنے کے بعد سب لوگ واپس ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے اعمال جانے اللہ اکبر اللہ کہتی ہے اللہ 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 ہر ہستی ہر انسان ہر فرد یہ کہا کرتا ہے کہتا ہے ہم نے تو ادھر تک آپ کی تعظیم کر دی بڑے آرام سے بڑی محبت سے لحد میں اتار دیا اللہ اکبر اللہ اللہ لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے اعمال جانے قبر کی پہلی رات شادی میں جناب موت اور شادی کا تقابل کیا گیا ہے جناب شادی میں بھی موت کی ایک جھلک نظر آتی ہے دیکھنا لوگ الوداع کا لفظ بولتے ہیں رخصت کرنا یعنی بیٹی والے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جناب رخصتی کا لفظ بولتے ہیں جیسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس سال اس مہینے میں اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا وہ جمعۃ الوداع ہے اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کہا گیا اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر اس کے بعد آنے والے حج تک اپنے اللہ خالق کے حقیقی سے جا ملے اس کو حجۃ الوداع کہا گیا ہے بیٹی والے شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے لیے لفظ الوداع بولتے ہیں یہ اپنے مجازی مالک کے گھر جانے والی ہے ادھر جناب مرنے والا اپنے حقیقی مالک کے پاس جانے والا ہے دیکھنا ذرا تقابل جیسے اس کو تیاری اس کی جاتی ہے ماں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتی ہے کہ بیٹی کچھ دن کے لیے کام نہیں کرنا دن طے ہو گئے مائیں بٹھا دینا جناب ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جناب بچی کو جھکنے کا طریقہ آ جائے نظریں جھکانے کا طریقہ آ جائے شرمیلا پن پیدا ہو جائے سہیلیوں سے الگ رکھا جاتا ہے الگ الگ کام نہیں لیا جاتا ماں کا تیاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے کسی ہندی شاعر نے بڑے کمال انداز میں اس کا نقشہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے رنگالے چندریا گدھالے یہ چیز کیا کرے گی اری دن کے دن مطلب رنگالے چندریا گدھالے یہ چیز اپنے ہاتھوں کو رنگ لے اپنے منہ کو دھو لے چیز ہے تو کہتے ہیں نا چہرے کو منہ کو گدھانا اس کو دھونا ہوتا ہے نا رنگالے چندریا گدھالے یہ چیز تو کیا کرے گی اری دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن الہاکم التکاثر حتی
زرتم المقابر، قبر کی پہلی رات سننے والوں، جیسے دلہن کے لیے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے، وہ جس گھر میں جانا چاہتی ہے اس کے مالک کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھنا دنیا سے جانے والا جی اس کی تیاری وہ ہونی چاہیے جو اس کے حقیقی مالک کو پسند آتی ہے۔ یعنی اگر دیکھنا یا تقابل دیکھنا جس طریقے سے جناب جی پہلی رات اگر مجازی مالک کو اس کے گھر والے کو دلہن پسند آ گئی تو جناب پھر ساری زندگی اس کی موج لگ جائے گی، ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ ایسے ہی مرنے والا اگر قبر کی پہلی رات میں پسند آ گیا حقیقی مالک کو، اس کی بھی موج لگ جائے گی۔ دیکھنا یہ دنیا والے تو دنیا کی چیزیں، دنیا کے بناؤ سنگار پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقیقی مالک کو وہ مانگ نکالے ہوئے جو سر ہوتا گئے، وہ مانگ والا سر پسند نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ سر پسند ہے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو۔ حقیقی مالک کو جناب جی توجہ فرمانا، ایسے ہونٹ پسند نہیں ہے جناب جہاں مٹی لگی ہوئی ہو، مٹی لگے ہونٹ پسند نہیں ہے، بلکہ ایسے ہونٹ پسند گئے، ایسی زبان پسند ہے، ایسے دانت پسند گئے جو اللہ کے ذکر میں ہلتے رہے، اللہ کے ذکر میں ہلتے رہنے والے۔ اللہ اس حقیقی مالک کو بالیوں والے کان پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ کان جو غیبت سے، جھوٹ سے، راگ باجے سے، ناچ گانے سے، فحش باتوں سے بچ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، اس مالک کے حقیقی کو وہ سرمگی آنکھیں پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ آنکھیں پسند ہیں جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والی ہوں۔ اس مالک الغرض اپنے بندے کے کالے اور گورے کو وہ نہیں دیکھتا یہاں، بلکہ وہ دیکھتا ہے تقوی کو، دیکھتا ہے کہ اس کی توحید کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی توحید مانتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ یہاں یہ مثال بڑی فٹ آتی ہے، وہ جناب نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے مطلب اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ ایسی ایک دو میں مثالیں دوں گا۔ کون لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات میں جن کی موجیں لگ جائیں گی، قبر کی پہلی رات میں جن کو رات اور سکون میسر آئے گا۔ میں آگے چل کر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں قبر کی پہلی رات کے حوالے سے۔ جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، آپ کا گھر وہی ہے، خوشی سے آنا تو بیٹی صدا آنا، اگر ناراض ہو کر کے آئی تو اس گھر میں تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ ماں کہتی ہے خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نگاہیں نیچی رکھنا، جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اللہ اکبر، اگر پہلی رات اس کا شرمیلا پن، اس کا جناب بول پن اس کے شوہر کو پسند آ گیا تو ہمیشہ کے لیے راحت، ہمیشہ کے لیے سکون میں رہو گی بیٹی۔ ماں جیسے ماں کہتی ہے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے، ایسے ہی مرنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے قریب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، رخصتی ایسے ہو کہ مالک کے حقیقی کو پسند آ جائے،
اللہ اکبر اللہ. ادھر ڈولی میں بٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر کے دعائیں اور آنسو. ماں کہتی اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا فرمانا. ادھر باپ الگ کونے میں ٹھائی مار رہا ہے, اس کی الگ چیخیں نکل رہی ہیں, بھائی الگ آنسو بہا رہے ہیں. اللہ ہماری بہن کو گھر میں سکھ عطا فرمانا. جیسے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں اور آنسو, ادھر میت کو چارپائی پہ لٹا کر دعائیں اور آنسو. اللہ اکبر, کیسا تقابل کر جناب موت اور شادی کی جھلک میں کیسا تقابل پیش کیا گیا گئے. اللہ اکبر اللہ. دلہن جناب پہلی رات اگر پسند آ گئی تو ساری زندگی سکون میں رہے گی. اسی طرح میت پہلی رات پسند آ گئی تو پھر آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. اللہ اکبر, آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلامتی ہو تم پر, خوش ہو جاؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. قیل لمیت الصالح, صالح نیک میت کو کہا جائے گا جب اس نے آواز جناب ہر سوال کا جواب صحیح دے دیا, آگے سے آواز صحیح میں جواب دیا. ایک تو یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا, نیک میت اس کے منہ سے نکلے گا جواب نکلے گا ربی اللہ. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور ما دینوں کا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ کہے گا نبی جی محمد رسول اللہ, میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسی جناب صحیح جواب دینے والے کو کہا جائے گا کہ لمیت الصالح, نام کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب آلہ الیہ. سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے, تجھے کوئی بھی نہیں بیدار کرے گا, جیسے اس کو کوئی بیدار نہیں کرتا مگر سب سے زیادہ جو اسے محبوب ہوتا ہے, مطلب ہے اس کا شوہر ہی اسے آ کر کے جگائے گا. ایسے بھی میت کو, نیک میت کو کہا جاتا ہے نام کا نومت العروس, سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. تجھے بھی تیرا رب ہی جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے وہی قیامت کے دن بیدار کرے گا. لمبی نیند گہری نیند سو جا, ہلا سونے والوں کو آرام وہ, ہلا سونے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ. نام کا نومت العروس کی پیاری آواز کو سن کر سونے والے قیامت تک کروٹ بدلنے کا نام نہیں لیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ فرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وابتعوا له بابا من الجنہ. کہا جائے گا بسترا, ان کا بستر بچھونا بچھا دو جنت کے بستروں میں سے, جنت کے ریشمی بسترے جناب ان بستروں میں سے بچھونے میں سے بچھونا اس کے نیچے بچھا دو. اور حکم ہوگا جنت کے ریشمی لباسوں میں سے اس کو لباس پہنا دو, اور اس کے لیے جنت سے خوشبوؤں والا دروازہ کھول دو. سبحان اللہ, ٹھنڈی ہوائیں جنت سے آتی رہیں.
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح اگر سوالوں کے جواب میں ہاں لا ادری کہتا رہا، ہائے گئے میں نہیں جانتا، من ربوں کا ہاں لا ادری، مہدینوں کا ہاں لا ادری، من نبیوں کا ہاں میں نہیں جانتا کون رب گئے، کسے دین کیا ہوتا گئے، میں رسول کو نہیں جانتا۔ ادھر سے حکم ہوگا فرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار۔ جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے نیچے لا کے بچھا دو، اور آگ جہنم کی آگ کا جناب اس کو لباس پہنا دو، اور جہنم کی آگ کی طرف سے اس کی طرف دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسے جہنم کی آگ سے پناہ، ایسے میرے نبی قبر کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر سنت ادا کرتے ہوئے میں نے مضمون جو بیان کرنا تھا، اس لیے مغرب کی نماز میں میں بھی نماز ختم کرتے ہوئے تشہد میں میں سنا کر رہا تو اونچی آواز میں بعض دعائیں اور ایسے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، کوئی نہ کوئی لفظ آمین کو سن جائے۔ میں نے پڑھا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اللہ جی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے رکھنا۔ لوگوں قبر کی پہلی رات سے ہی قبر میں نیک اعمال کی ہمدردی شروع ہو جائے گی، کہیں روزہ آ جائے گا، کہیں تہجد آ جائے گی، کہیں نماز آ جائے گی، اس کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ ایک پنجابی شاعر نے اشعار میں بڑے پیارے انداز میں ترجمہ کیا گئے، جیڑے پڑھن نمازاں مومن تے کرن زکات ادائی۔ کیوں جو آسان لفظ آسان سمجھ آ رہے ہیں نا، جیڑے پڑھن نماز سر وال تے اگوں نماز پکارے، جدوں فرشتے سر وال اگوں نماز پکارے، اس سر سجدے بہتے کیتے خوف خدا دے مارے، کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ حدیثوں کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا، حدیث کی کتب میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایسا سر جو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا گئے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ نافرمانوں کے لیے گردوں والے فرشتے گرد لے کر مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آواں، منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آواں، ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیں کڑکاں مار ڈراواں، گرز پکڑے ہوئے بڑے بڑے ودان پکڑے ہوئے اور جناب آنکھیں نیلی ہیں، اللہ اکبر، اور ڈراتے ہوئے ایسے مارتے ہیں، ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیں کڑکاں مار ڈراواں،
بے نماز تے فاسق تائیں جدوں سوال کریں دے او آکھے کچھ خبر نہ مینوں گرزاں پکڑ مریں دے وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے اتنی بڑی گرز اتنا بڑا ہتھوڑا اور ودان ہوگا ساری کائنات مل کے اس کو ہلانا چاہے اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہلا نہیں سکتی پوری کائنات مل کے ان کو ہلا نہیں سکتی وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے لذت دنیا پیچھے دیکھو کتنی سختی پاوے دنیا کی لذت میں یہ مصروف رہا دنیا کی لذت کو اس نے پسند کیا اب دیکھو کتنے کتنے گرز اس پر مارے جا رہے ہیں اس کو کتنی کتنی سزائیں دی جا رہی ہیں قبر شکنجے بانگ مروڑے سے کردہ حال دہائی ہڈیاں پرزے پرزے ہوں تے چلے وانا کائی دوزخ دے اگیار قبر وچ اس دے ہیٹھ بچھاواں ایک دروازہ دوزخ والوں کھول قبر نو لے آواں تد افسوس کرے او بندہ جد کیتیاں اگے آواں دنیا اتے سمجھن نانی آمد بھلے جاواں دنیا پر نہیں سمجھتے یہ آمد لوگ ہیں جو بھولے پھر رہے ہیں اللہ غفلت میں پھر رہے ہیں ایک قبر اپنی سوچ دلا کراتات ذکر الہی رب نبی نو راضی کر لے چھوڑ فساد مناہی اے قبر کی پہلی رات سننے والوں توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ باعتبیرو یا اولی الابصار اے عقل والو اے نظروں والو کچھ تو سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو دیکھنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پہ کھڑے ہو کر رونا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں داڑھی مبارک بھیگنا شروع ہو جاتی ہے ایک بندہ عرض کرتا ہے میر عثمان جی پل صراط کا بھی ذکر ہوتا ہے حشر نشر کے تذکرے ہوتے ہیں اور بھی جان کندن کی سختیوں کے ذکر ہوتے ہیں جہنم کے ہولناک اندوناک مناظر بیان کیے جاتے ہیں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہو حضرت عثمان فرماتے تھے میں نے اللہ کے پیارے نبی سے آپ سنا گئے خود سنا گئے حضرت فرما رہے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر انسان پہلی چیک پوسٹ پہ ہی پکڑ لیا گیا اگلی منزلیں تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ جناب جی قبر کہتی ہے او تو بال لیامی دیوا سے میں وچ سخت ہنیرا وہاں سے بلب مرکری بلبوں کا ریسرچ لائٹوں کا ٹیوبوں کا انتظام کر کے آنا مجھ میں بہت زیادہ اندھیرا ہے دیا او تو بال لیامی اردو میں دیا کہا جاتا ہے پنجابی میں دیوا کہا جاتا ہے او تو بال لیامی یعنی دنیا سے ہی دیا جلا کے لانا او تو بال لیامی دیوا سے میں وچ سخت خنیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی سے فرش بڑھامی میرا زمین اتے اکڑ کرنا چلا کر یہ قبر کہتی ہے تم مجھ میں آئے گا میں تیری پسلیوں کو توڑ کر کے رکھ دوں گی مولانا لکھتے ہیں نا پھر کھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں پھن مروڑے پسلیاں بھن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے الغرض لوگوں قبر کی پہلی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان ہے بڑا ہی نیکوکار گئے تہجد گزار گئے اور رہتا شہر مدینے کے درمیان میں اپنے باپ کا بڑا خدمت گزار ہے
نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو مسجد میں آتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، آتا گئے مسجد میں، راستے میں ایک لڑکی اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ توجہ بھائی، راستہ میں ہاں جی لڑکی ایک اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ورگلاتی ہے، لیکن یہ اللہ والا قرآن کی ایت ذہن میں دوڑاتا گئے، اس کی تفسیر بن کے نیچی نگاہیں کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے، نیچی نگاہیں کر کے گزر جاتا ہے۔ لیکن شیطان بھی اس جگہ پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان کی دولت موجود ہو، تو حدیث پاک میں آتا ہے خون کے ساتھ مل کر شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے پورے جسم میں۔ ایک دن لڑکی پورے اپنے جناب بناؤ سنگار سے ایسے پورے جوبن سے سامنے آتی ہے، اس شیطان نے بھی اس کے دل پر حملہ کیا، اور یہ جناب اس لڑکی کے کمرے کی طرف اس کا قدم اٹھنا شروع ہو گیا، ایک قدم ایک پاؤں ابھی تک کمرے کے اندر، ایک باہر ہے۔ ادھر سے قرآن کی آیت ایک دماغ میں گھوم جاتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ رس کھاتا ہے تو زمین پر گر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان والوں، مومنوں جو تقوی اختیار کر چکے ہو، اگر کوئی شیطان تجھے چھونے لگے، شیطان کا چیلا تجھے پھسلانے لگے، تذکروا، یاد کرو، اپنے اللہ کی یاد میں کھو جاؤ، بس فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، اسی وقت ایمان والے چونک پڑتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ بنتا ہے یہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ باپ نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن بیٹا گھر نہ پہنچا، ہمسائے کو ساتھ لے کر اس کی تلاش کے لیے نکلے، دیکھا تو اس کمرے کی دہلیز پر بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا گئے، اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، منہ پہ چھینٹے مارے گئے، چہرے پہ جناب منہ میں پانی ڈالا گیا، چہرے پہ چھینٹے مارے گئے۔ جب کو اس کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی، بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا بنی؟ اس نے ساری داستان سنانا شروع کر دی۔ جب اس آیت پہ پہنچتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، رچ کھا کے زمین پہ گرتا ہے، بس گرتے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لوگ راتوں رات ہی اس کو دفن کر کے آ گئے۔ صبح حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، فرماتے ہیں مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ساری ساری رات پہرے دیتے رہ جاتے ہو، لوگوں کے کام کرتے رہ جاتے ہو۔ میں نے سمجھا، ہم نے سمجھا کہ جھٹ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہوئی ہے، نیند جسم کے لیے ضروری چیز ہے، امیر المومنین چلو سستا لے، تھوڑی دیر آرام فرما لے، یہ تو معمولی سا انسان ہے، معمولی سا بندہ ہے، اس کو ہم خود دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ڈلک پڑے، فرماتے ہیں لوگوں، اللہ سے ڈرنے والا بندہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کہتے دلونی الی قبری، مجھے اس کی قبر کا بتا دو۔ حضرت عمر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لمبی چوڑی دعا کرتے رہے، آخر میں کہتے ہیں جیسے انسان غیبی طور سے مخاطب کر کے کہنے لگ جاتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نوجوان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تو ان نوجوانوں میں، ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے، اللہ نے ان کے لیے 2 جنتوں کو الاٹ کر رکھا ہے، 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے امیر المومنین یقیناً مجھے اللہ نے 2 جنتیں الاٹ کی ہوئی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ، ایسے لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات بھی سکون میسر آ جائے گا۔ ابھی بات نہیں سمجھے تو توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک اسلامی تاریخ کا واقعہ سناتا چلوں، بات آخر پہ آتا ہوں۔ حضرت جناب ایک اللہ والا، حضرت عبداللہ نامی اللہ والا، وہ ایسے ثواب کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا۔ ایک عورت اس نے اپنے بیٹے کو ایسے اپنے بچے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا گئے، یہ ثواب کرتے ہوئے کہتی پھر رہی ہے یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ۔ یہ آدمی کہتا، اللہ والا کہتا بی بی ہم تو تلبیہ اور طرح کا پڑھتے ہیں جس میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہوتا ہے۔ مگر تو نیا ہی تلبیہ جوڑے پھر رہی ہے، پھرتی ہے، کہتی ہے کہ کہنے لگے مجھے اتنا پتا چل گیا گئے اللہ نے تجھ پہ کوئی کرم فرمایا ہے، ہنیو کریم اللہ نے تجھ پہ کوئی کرم فرمایا گئے، مگر مجھے پتا نہیں وہ کون سی بات ہے تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان کوئی معاملہ گزرا گئے۔ کہتی اچھا اگر پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، ہماری کشتی سمندر میں چل رہی ہے، قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، زوردار طوفان کے تھپیڑوں میں کشتی پھنس گئی، بھمر میں پھنس گئی، ایک زوردار طوفان کا تھپیڑا لگا، کشتی بے قابو ہو کر کے ایک چٹان کے ساتھ زوردار دھماکے سے ٹکرائی، بکھر گئی، پھٹے بکھر گئے، لوگ سمندر میں غرق ہو گئے۔ ایک پھٹے پہ میں اور میرا یہ بچہ زندہ سلامت بچے، اور دوسرے پھٹے پہ دور ایک حبشی نسل بندہ نظر آیا، اس نے پھٹے کو دھکیلتے دھکیلتے دھکیل دھکیل کے ہمارے پھٹے کے قریب کر لیا، چھلانگ لگا کر میرے والے پھٹے کے اوپر آ جاتا ہے، مگر اس نے وہاں بھی برائی کا بجادہ کر لیا۔ کہتی ہے میرے دل میں ترکیب سوچی کہ میں اپنے بچے کو چٹکی بھر دیتی ہوں، کہتی ہوں پہلے اس کو تو چپ کراؤ پھر جناب ہاں جی دیکھ لیں گے۔ ہاں جی کہتی ہے میں نے چٹکی بھری، بچہ چلایا رویا، میں نے کہا ظالم پہلے اس کو تو چپ کرواؤ، رونے سے چپ کراؤ۔ اس ظالم نے بچہ میری چھاتی سے کھینچ کر سمندر میں پھینک دیا۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کہتی اللہ جی اللہ کبھی گناہ نہیں کیا، اس سفید چادر کو داغ نہیں لگنے دیا، اللہ اگر تو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ میں نے تو ترکیب سوچی تھی چلو سیکنڈ 2 سیکنڈ منٹ 2 منٹ برائی سے بچا جائے گا، شاید آئندہ کے لمحوں میں اللہ کو بچنے کا سبب بھی پیدا فرما دے۔ بندے بچ بچ برائی سے بچ، اگر 1 منٹ ہی کیوں نہ بچا جائے، 1 منٹ تاخیر کر، شاید اگلے لمحات میں اللہ برائی سے بچنے کا کوئی سبب بھی پیدا فرما دے۔ بس اس سے اللہ والی نے کہتی اللہ جی بچے کا کوئی غم نہیں، چلو چلا گیا، لیکن اللہ تو نے میں نے عزت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، اللہ جی میری عزت کو محفوظ فرما لے۔ بس ایسے کرتی ہوئی اس کی زبان سے نکلتا ہے، کانپتی ہے، کب کبھی تاری ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، کہتی ہے انی اخاف اللہ، کہتی ہے میں اپنے اللہ سے ڈر گئی، اللہ سے ڈر گئی، کہتی اللہ کچھ سبب پیدا فرما دے میری عزت کو محفوظ فرمانے کا۔ بس ایسے کہنا انی اخاف اللہ، اس کی چیخ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ سمندر کا ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے نکلا، اس حبشی نسل بندے کو ہڑپ کر کے سمندر میں چلا جاتا گئے۔
اب اس کا وظیفہ بدل گیا، اس کی بولی بدل گئی، کہتی ہے الحمدللہ، تھوڑے تھوڑے منٹ بعد انا للہ، پہلے اس سے پہلے انی اخاف اللہ، اس سے پہلے انا للہ، اب اللہ نے برائی سے بچایا تو کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا کتنا تو شکریہ ادا کروں، یہی وظیفہ زبان پہ جاری ہے، اس کا کھانا پینا یہی وظیفہ بن گیا، پھٹا تیر رہا ہے اپنی مرضی سے، سمندر کی جناب ایسے چھالیں آتی ہیں اور جناب سے کھیلتے ہوئے کچھ نہ کچھ فاصلہ کنارے کی طرف طے کرتا ہے، 3 دن 3 راتیں گزر گئیں یہی پڑھتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ، اب 3 دن گزر گئے، یہ پھٹا باہر دروازے میں ایسے سمندر کے کنارے پر جا لگا، چھلانگ لگا کے باہر نکل جاتی ہے، جنگلی جڑی بوٹیاں کھاتے پھر رہی ہے، جنگلی بیر ملتا ہے تو منہ میں ڈال لیتی ہے، جنگلی پتے درختوں کے پتے کھاتی پھر رہی ہے، تیسرا دن بھی آدھا گزر گیا، ایک کشتی پہ سوار قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، دور سے آوازیں دیتے آ رہے ہیں، ہے کوئی حج پر جانے والا تو آ کر کے کشتی میں سوار ہو جائے، ہمارے ساتھ 2 3 4 افراد کی گنجائش موجود ہے، اس نے کہا میں اکیلی پھر رہی ہوں، اکیلا بندہ تو شیطان کا پھندا ہوتا گیا، ایک بات سمجھے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اکیلا بندہ تو ایک شیطان کا علاقار ہوتا ہے، اس نے کہا میں اکیلی پھر رہی ہوں لہذا شیطان کے جنگل میں آ سکتی ہوں، میں برائیوں میں مبتلا ہو سکتی ہوں، دور سے کپڑا ہلاتی ہے، وہ کشتی والے کشتی لنگر انداز کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں تو چھلانگ لگا کے اس کشتی میں داخل ہو جاتی ہے، وہاں کیا دیکھتی ہے، اس کا وہی بچہ موجود ہے، ہائے وہ میرے لال اور چندے کہہ کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے، غش کھا کے ایسے غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، عورتیں قافلے میں اس کو دبانا شروع کر دیتی ہیں، کسی نے منہ میں پانی ڈالا، کسی نے چہرے پہ چھینٹے مارے، جب اس نے آنکھیں کھولی لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بی بی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تیرا ہی بچہ ہو، اس نے ساری داستان ان کو سنا دی، وہ کہتے ہیں اب ہم سے بھی سن لے، ہماری کشتی بڑے سکون سے تیر رہی تھی، سمندر میں چل رہی تھی، ہماری کشتی کے ساتھ بہت بڑا ایک جانور سمندری جانور ہے، اس کا منہ اور سر نظر نہیں آ رہا، صرف اور صرف اس کی کمر نظر آ رہی ہے، چوڑی کمر پہ یہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، ادھر سے آواز آ رہی تھی اس بچے کو کشتی میں بٹھا لو ورنہ تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی، یہ کہتی ہے میں اسی اللہ کے کرم کو یاد کر کے کہتی ہوں یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، پھر میں کیوں نہ کہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جیسے قیامت کے دن لوگوں کوئی مال اور کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے، ایسے ہی قبر میں سورج شور آ گئے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت والے دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے، ادھر قبر میں بھی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ آدمی جو اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے کلیم جناب قلب سلیم لے کر کے آیا،
ساتھ دل لے کر کے آ گیا ہے، اکیلے کو قبر میں دبا کر سب آ جائیں گے، خیش قبیلہ مل مل کے آت سب رہ جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب اگر قبر کی پہلی رات میں مصائب آ گئے تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ مصیبتوں میں رہنا پڑے گا، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کندھے کو پکڑ کر کے کہا، آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور۔ اے عبداللہ بن عمر، ایسے دنیا میں رہ جیسے کو مسافر سفر میں جاتا گئے، مسافروں کی طرح یا ذرا راہ گزر جانے والا غریبوں کی طرح دنیا میں رہے، اور اپنے آپ کو وعد نفسک فی اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر اپنے آپ کو قبر والوں میں سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر کی پہلی رات اتنے وقت میں 1 گھنٹہ 15 منٹ